پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے متی کی انجیل باب 26 اور اس کی آیت 6 اور 7 لکھا ہوا ہے۔ اور جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کی عطردانی میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ پیارے دوست، بیتنیہ جو ہے محبت کی جگہ تھی، جیسا یروشلم نفرت کی جگہ تھی۔ مسیح مرنے سے پہلے اپنے آخری چند گھنٹے بیتنیہ میں گزارے۔ یہ واقعہ جو ہے شمعون کوڑی کے گھر میں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی شمعون کوڑی کے نام سے کئی کو بلایا گیا؟ کیا واقعی میں یہ آدمی کو کوڑ کی بیماری تھی؟ میرے بھائی، ایک وقت تھا جہاں یہ آدمی کو کوڑ کی بیماری تھی، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ مسیح اس کو شفا دیے، اور اب یہ آدمی مسیح کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے جو اس کے گھر میں آئے ہیں۔ میرے دوست، یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے۔ مسیح کے دشمن آج ان کو نہیں جانتے۔ ان لوگاں وہ مسیح کو نہیں جانتے جو شفا دیا، جو محبت کرا، جو رویا اور عدالت کرا۔ آج بھی لوگ مسیح کے بارے میں کچھ کی بولتے ہیں اور ان کو قبول کرنا نہیں چاہتے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان کے پاس اپنا دل کھول کے آئیں گے تو انہوں آپ کے گندے سے گندے گناہوں کو صاف کریں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور شمعون کوڑی ایک ایسا آدمی تھا جس کو کوڑ تھا، اور مسیح کے ذریعے سے شفا پانے کی وجہ سے اس کو پورا موقع ملا مسیح کو اپنے گھر بلانے کے لیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے۔ تو جیسا یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت، میرے دوست، اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 12 اور آیت 3 دیکھیں گے تو یہ عورت کا نام ہے مریم۔ تو دوست، یہ عورت مسیح کے پاس ایک عطردانی کے ساتھ آئی، اور وہ عطر بہت مہنگا تھا، اور یہ عورت مسیح کے سر پہ ڈالی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح کے شاگردوں کا یہ دیکھ کے کیا خیال تھا۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں مسیح کے شاگردوں کو غریبوں سے دلچسپی تھی کیا؟ کیا واقعی میں ان لوگاں غریبوں کو دان دینا چاہتے تھے کیا؟ کیا ان لوگاں واقعی میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتے تھے کیا؟ میرے دوست، زیادہ تر انسان باتیں بہت کرتا مگر کرتا کچھ نہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کے شاگرداں بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، مگر ان کے دل میں غریبوں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، یا مسیح استثناء کی کتاب سے نکال کے یہ بات کرے، جہاں استثناء کی کتاب باب 15 اور آیت 11 بتاتی ہے، جہاں پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں کرنا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرنا۔ اگر ہم استثناء باب 15 اور آیت 11 کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے میں تم کو حکم کرتا ہوں کہ تم اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح یہاں اپنے شاگردوں کو جب بولے کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا، تو ان کا مطلب تھا کہ مریم ان کے لیے خاص قربانی کی تیاری کری ہے، یا انہوں اپنے قربانی پہ روشنی ڈالنا چاہتے تھے۔ مسیح صلیب پہ قربان ہونے جا رہے تھے، اور یہ عطر ان کے قربانی کی تیاری تھی۔ مسیح جو ہے مریم کے
یہ کام سے بے حد خوش تھے۔ آیت 12 اور 13 میں مسیح بولتے ہیں، اور اس نے جو یہ عطر میرے بدن پر ڈالا، یہ میرے دفن کی تیاری کے واسطے کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ تو دوست، یہ جو شمعون کوڑی کا گھر تھا بیتنیہ میں، یسوع مسیح کے لیے ایک روشنی اور دوستی کی جگہ تھی، اور یروشلم مسیح کے لیے ایک نفرت بھری جگہ تھی۔ مسیح اپنے مرنے کے آخری ہفتے میں یروشلم میں نہیں ٹھہرے، بلکہ انہوں بیتنیہ میں جا کے یہ لوگوں کے ساتھ رہے جو ان سے محبت رکھتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، جو مسیح کو چاہتے ہیں اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں، مسیح ان سے صحبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ چاہیں تو ان کو قبول کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، سنگ مرمر کی عطردانی کی عطر کی کہانی سارے دنیا میں اس کی خوشبو پھیلا دی ہے۔ ہمارے خداوند بولنے کو لگے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ پیارے بھائی بہن، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے سامنے خدا کی خوشخبری ریڈیو کے ذریعے سے سنا رہے ہیں۔ سارے دنیا میں مسیح کی خوشخبری ٹی وی کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے سنائی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے جتنے بھی پیچھے چلنے والے تھے، وہ ساروں میں مریم سمجھے اور مسیح کے موت میں داخل ہوئے، مگر ان کے شاگرداں یہ بات کو نہیں سمجھ سکے۔ مریم عطر سے مسیح کا مسا کری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم اپنی عطر بیکار کر دی؟ اگر ہم انجیل میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہفتے کے پہلے دن جب عورتیں مسیح کے قبر کے پاس آئے، ان کے جسم کو یعنی کہ لاش کو مسا کرنے کے لیے، تو کیا ہوا؟ یا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال ہے، کیا ان لوگاں مسیح کے لاش کو مسا کر سکے؟ کیا ان لوگاں مسیح کے لاش پہ عطر ڈال سکے؟ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح قبر میں نہیں تھے، انہوں مردوں میں سے جی اٹھے۔ صرف مریم کو موقع ملا عطر کا مسا کرنے کے لیے جب مسیح زندہ تھے۔ میرے دوست، آپ کو اور میرے کو ہماری عطردانی کو توڑنا پڑے گا یسوع مسیح کے نام سے۔ دنیا ان کو نہیں جانتی، تو ہم کو بہت ہی سنبھل کے رہنا ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں مسیح کا جلال نظر آئے۔ جب مریم مسیح کے سر پہ عطردانی کی شیشی کو توڑ کے عطر ڈالی، تو وہ خود کے جلال کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسیح کے جلال کے لیے۔ یہ ہوگا، اب ہم یہ باب کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یہودا اسکریوتی مسیح کو بیچتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 14 سے 16، لکھا ہوا ہے، اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ میرے بھائی، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پکڑوائے جانے کا وقت اکیلے میں ہونا تھا، یعنی کہ جب مسیح اکیلے ہیں، جہاں ان کے ساتھ بھیڑ نہیں ہے۔ یہودا ایسے موقع کے تلاش میں تھے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودا مسیح کو ان کے دشمنوں کے حوالے کرنے کے لیے 30 روپے لیتے ہیں۔ یہ ہوگا، اب ہم عید فصح اور خداوند کے میز پہ غور کریں گے۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور عید فطر کے پہلے دن شاگرد یسوع کے پاس آ کر بولے، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلان شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ
میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا۔ پیارے بھائی بہن، اب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اوپر کے کمرے میں جائیں گے اور وہاں انہوں اعلان کریں گے کہ ان کے شاگردوں میں کا ایک شاگرد ان کو پکڑوائیں گا۔ آیت 20 سے 22 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ پیارے بھائی بہن، یہاں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے شاگردوں میں کا ہر ایک شاگرد یہ بات اپنے دل میں لایا کہ انہیں تو مسیح کو پکڑوانے والا نہیں ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں کے دل میں یہ بات بھی پیدا ہوئی ہوں گی کہ شاید وہ مسیح کو پکڑوا سکتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شاگرداں شیشو پن میں تھے۔ آیت 23 سے 25 میں مسیح بولتے ہیں، جس نے میرے ساتھ طبخ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ پیارے بھائی بہن، ایک دلچسپی کی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہودا اسکریوتی مسیح کو خداوند بول کے نہیں بلائے جیسا دوسرے شاگرداں بلائے۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق یہودا یہ وقت پہ کمرہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 13 اور اس کی آیت 30 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، پس وہ نوالا لے کر فلفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا۔ اب پھر واپس ہم متی کی انجیل پہ آئیں گے۔ باب 26 اور آیت 26 سے 28 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت چاہ کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پی لو، کیونکہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا خون نئے عہد سے کیسا تعلق رکھتا ہے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جو پرانے عہد میں تھے، یعنی کہ جو مسیح سے پہلے تھے، خدا کے موجودگی میں کاہن کے ذریعے سے پہنچ سکتے تھے، اور لوگ اپنے گناہوں کے معافی کے لیے کاہن کے پاس جانور لاتے تھے۔ مگر اب سب لوگ مسیح پہ ایمان رکھنے کے ذریعے سے خدا کے موجودگی میں آ سکتے۔ کئی کو بولے تو یسوع مسیح کی صلیبی موت ہم کو خدا کے نظروں میں قبول کرتی ہے۔ پرانا عہد جو ہے نیا عہد کا چھاؤں تھا، مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مسیح ایک دن سارے دنیا والوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے اور اپنا پاک خون بہا کے ہمارے گناہوں کے معافی کا رستہ کھولیں گے۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہت میں نیا نہ پیوں۔ تو یہاں ہمارے خداوند جب خدا کے بادشاہت قائم کریں گے تو پھر سے انگور کا شیرہ پئیں گے۔ آیت 30 سے آیت 75 تک پڑھیں گے۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ
کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنے نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا مانگوں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر انہیں سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیوں تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا مانگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یہ دعا مانگی، اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، اور انہیں چھوڑ کر پھر چلا گیا اور وہی بات پھر کہہ کر تیسری بار دعا مانگی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑنے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے طرف سے آ پہنچی۔ اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ آیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تومان سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی گھڑی یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سارے شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو کیفا نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ اور سردار کاہن اور سارے صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے واسطے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائے، گو کہ بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخر کار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے، میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع چپکا ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا،
میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کے کہا، اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ اور پترس باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لونڈی اس کے پاس آ کر بولی، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کہ بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔